عطا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہو جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا، محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو دوزخ سے بچا رکھنا، منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم و محتشم سامعین ذی احتشام، پچھلے جمعۃ المبارک کو جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، وہی آیہ مبارکہ آج بھی تلاوت کی ہے۔ آج کا جمعہ تھوڑا سا اصلاحی حوالے سے ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ضیاء القرآن کے اندر پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں اے لیعرفون، اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے رب کی عبادت کی ہے، رب کو پہچان لیا ہے؟ ہم نے رب کی عبادت کی، رب کو پہچانا بھی ہے یا نہیں؟ رب کی پہچان کب ہوتی ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب بندہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا تو پھر بندہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ لیکن مسئلہ اور پرابلم ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنی پہچان ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کون سی ڈیوٹی لگا کر ہمیں دی ہے، کس مینوفیسٹو یا مقصد پرپز یا کاز کے دے کر ہمیں بھیجا ہے کہ بندہ دنیا میں جائے اور کرے کیا؟ رب نے تو قرآن میں واضح فرما دیا عبادت کرو۔ اب جو بندہ جس ڈیوٹی کے ساتھ مامور ہو کر اس دنیا میں آیا ہے، اگر وہ بندہ اپنی ڈیوٹی سے غفلت کرے، ڈیوٹی سے جی چرائے، ڈیوٹی فل جو ہے نہ ہو سکے، تو پھر بتائیں رب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یاد رکھیں کہ آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر کسان فارمر ایک بچڑا خریدتا ہے نا، تو وہ بچڑا اس کی بہت ٹہل سیوا کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ بڑا کرتا ہے، جوان کرتا ہے، بیل بناتا ہے تاکہ یہ جب بڑا ہو جائے گا نا، میں کھیت میں اس سے کام لوں گا، ہل جوتوں گا، گندم یا مکئی کاشت کروں گا، اناج اس سے حاصل کروں گا، تو یہ اس مقصد کے لیے اس بچڑے کی کیا کرتا رہتا ہے؟ خدمت کرتا رہتا ہے، خدمت کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ بیل بڑا ہو جائے، بیل بچڑا بڑا ہو کر بیل بن جائے نا، تو کسان جس مقصد کے لیے اس بچڑے کو اس نے تیار کیا تھا، اگر وہ مقصد پورا نہ کرے تو کسان کیا کرتا ہے؟
وہ کسائی کے حوالے کر دیتا ہے اور سستا بیچتا ہے. کہتا ہے جس مقصد کے لیے یہ آیا تھا وہ مقصد ہی پورا نہیں کر رہا تو پھر اس کی میری جو ہے نا وہ حویلی میں اس کی جگہ نہیں ہے, اس کی جگہ چھری کے نیچے اور کسائی کے پاس ہے. اسی طرح رب نے ہمیں جو ڈیوٹی دی ہے, جس مقصد کے تحت بھیجا ہے, کیا ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم وہ مقصد پورا نہیں کر رہے تو پھر اللہ پاک ہمیں بھی کیا کرے گا؟ اللہ پاک ہمیں بھی دوزخ کے حوالے کر دے گا. کیونکہ اللہ نے بندے کو مقصد دے کر بھیجا کہ بندے تمہارا مقصد یہ ہے دنیا میں جا کر تو نے میری عبادت کرنی ہے, ریاضت کرنی ہے, میری اور اپنی پہچان حاصل کرنی ہے. لیکن ہم اتنے سرکش ہٹ درم ہو گئے کہ بعض اوقات ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں, ہو یار دنیا میں 2-4 دن گزارو یار, دیکھا جائے گا آگے کیا ہوگا, عذاب ہوگا, کتنا ہوگا یار, اللہ کے ہی بندے بس دے گا تو بس. بھائی اللہ کا عذاب میں اور آپ سہ نہیں سکتے. اس کے عذاب اور اس کی آنکھ سے دنیا کی آنکھ پناہ مانگتی ہے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تو کسی مقصد کے تحت بھیجا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو, خشیت الہی پیدا کرو, رب کا ڈر اور خوف پیدا کرو, اپنے اندر عبادت اور ریاضت کا جذبہ پیدا کرو. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب جنگل کی طرف نکلے, دیکھا کہ ایک بچہ زاروں قطار رو رہا ہے. آپ اس کے قریب ہوئے, آپ نے فرمایا بچہ روتا کیوں ہے, کس پریشانی کس کرب کی وجہ سے رو رہا ہے, کیا تیرا ماجرا معاملہ ہے جس کی وجہ سے تیرے داروں قطار آنسو بہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا او بزرگوں, آج میں اپنے استاد جی کے پاس گیا, انہوں نے مجھے قرآن کی یہ آیت پڑھی, پھر جب ترجمہ بتایا تو اس کے داروں قطار میں رونے لگ گیا. آپ نے پوچھا قرآن سی آیت پڑھی تو کہنے لگا میرے استاد جی نے آیت پڑھایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. میرے استادوں نے بتایا, رب فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, اس آگ سے بچو, وقودها الناس, جس کا ایندھن, وقودها الناس, لوگ جس کا ایندھن ہے, اور پتھر جن کا ایندھن ہے, اس آگ سے بچو جو آگ بندوں سے اور پتھروں سے جلائی جائے گی. اب میں پریشان ہو گیا کہ میں آخرت کی فکر میں پریشان ہو گیا. حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے تو ابھی معصوم بچہ ہے, تو چھوٹا ہے, مگر تیری اس عاقبت اندیشی پر مجھے ناز ہو رہا ہے. تو کس لیے پریشان ہوتا ہے؟ ابھی تو معصوم ہے, چھوٹا ہے, ابھی تو تجھ پر شریعت کے احکام بھی لاگو نہیں ہوتے. تو بچے نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. بچہ کہنے لگا بزرگوں, میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں, جب میری ماں صبح کے وقت چولہے کے اندر آگ جلاتی ہے, بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے, لکڑیاں رکھنے کے بعد جب تیلی جلاتی ہے ڈائریکٹ بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی. میری ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لیتی ہے, پہلے ان کو جلاتی ہے, پھر بڑھا کر چولہے میں رکھتی ہے, پھر بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے. بزرگوں میں پریشان اس لیے ہو, کل قیامت کا دن ہوگا, جہنم کے اندر اللہ پاک ابو جہل کو عذاب دے گا, ابو لہب کو آگ میں پھینکے گا, عتبہ اور شیبہ مسلمان میرے مصطفیٰ کے دشمنوں کو جب آگ میں پھینکے گا, جب ان کو کہیں آگ نہ لگے
تو اللہ پاک ان کی آگ جلانے کے لیے مجھے جیسے چھوٹے بچوں کو کہیں آگ میں نہ ڈالے۔ فرمایا فاتقوا النار التی، اس آگ سے بچو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور کیا ہے، پتھر بھی ہیں۔ آپ نے کہا عائشہ بھائی کمال ہے یار تیری عاقبت اندیشی پر، ہمیں تو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہمیں تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں، جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد ہی بلا دیا ہم نے۔ ہمارے پاس نماز کا ٹائم نہیں، روزے ہم نہیں رکھ سکتے، بہت گرمی ہوتی ہے جی، زکوٰۃ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں، حج ہمارے پاس پیسے ہونے کے باوجود نہیں جاتے کئی لوگ، سب کی بات نہیں میں کرتا، ہم جو ہے وہ کیا ہے، جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد بلا بیٹھے۔ مگر یہ یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرو، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو، خشیت الہی اپنے اندر پیدا کرو۔ جب خوف خدا پیدا کرو گے، خشیت الہی پیدا کرو گے، پھر جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے نا، تو یاد رکھو جہاں بارش ہوا کرتی ہے وہاں سبزہ اگا کرتا ہے، وہاں پھول اور پھل جو ہے وہ آیا کرتے ہیں، وہاں اناج میسر آتا ہے، تو جہاں بندے کے آنسو گرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آنسو بہایا کرے۔ اور ایمان سے بتاؤں میرے سمیت کبھی رونے کی کوشش کی ہے کسی نے رب کی بارگاہ میں؟ اس لیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، قاری کی جب یہ آیت مبارکہ آپ کے کانوں میں پڑی، کون سی آیت؟ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آ جائے، دنیا کی کوئی چیز اس عذاب کو روک نہیں سکتی۔ جب آپ کے کانوں میں قاری قرآن کی یہ آواز پڑی، فاروق اعظم جیسا بندہ جس کو مصطفیٰ نے فرمایا فاروق فی الجنہ، فاروق اعظم عشرہ مبشرہ میں سے جنتی ہے، آپ بھی گھوڑے کے اوپر سے بے ہوش ہو کر غش کھا کر گر پڑتے، لوگ آپ کو اٹھا کر گھر میں لاتے۔ فرمایا کیا ہو گیا فاروق اعظم؟ آپ کی تو جاؤ جلال سے، آپ کے تو کروں پر سے دنیا کانپتی ہے، آپ گھوڑے سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے میں گھوڑے سے بھی گر گیا اور میں بے ہوش ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب دیکھیں نا آج ہمیں اوپر عذاب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ کورونا کی صورت میں کوئی جو ہے نا وہ وبا آ رہی ہے۔ یہ سارے کیوں ہیں؟ حالانکہ سیلاب کیا چیز ہے؟ پانی تو ہمارا خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پانی کو جب چاہیں جس طرح چاہیں ہم استعمال کرتے ہیں، مگر جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا صاحب ہو نا، اس کا بیٹا اگر نالائق نکل جائے نا تو وہ اپنے نوکروں سے اپنے بیٹے کو پٹواتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارا یہ نوکر ہے، پانی ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر جب ہم سرکشی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، جب رب کی حدود اور قیود سے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ پھر اس پانی سے ہمیں سزا دیتا ہے۔ وہی پانی جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہی پانی جو رحمت ہے ہمارے لیے زحمت بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ پانی کیا چیز ہے؟ پانی تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے سپر پاور کہتے ہیں ہم نے ٹینک بنا لیے، ہم نے اتنے فوجیں تیار کر لی، ہم نے جو ہے وہ اتنا مار کرنے والے بڑے بڑے میزائل ایٹم بم تک تیار کر لیا، ہم نے الیکٹران پروٹون میں ترقی کر لی،
مگر اللہ فرماتا ہے جتنی مرضی ترقی کر لے، اگر تیرے دے لشکر یہ جاؤ جلال سارا کچھ ہے، مگر اللہ فرماتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، فرمایا جو میرا لشکر ہے اس کے مقابلے کا کوئی لشکر بھی نہیں ہے۔ میرا لشکر جب آتا ہے تو ہاتھ کے اندر کوئی اس کے پاس بم نہیں ہوتا، کلاشن کوف نہیں ہوتا، نہتا آتا ہے۔ میرا لشکر دیکھو، مکھیوں کا مچھروں کا لشکر دیکھو۔ آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی، آج ہم جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ بستے ہیں، کتنے مسلمان ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں، کس ملک کے اندر ان کی جو ہے وہ پاپولیشن کتنی ہے، تعداد کتنی ہے۔ آج ہم بھی جو ہے، آج ہم مسلمان بھی پاکستان کی جو ہے وہ جانتے ہیں کتنی تعداد ہے، امریکہ بھی جانتا ہے کتنی تعداد ہے، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے دیکھ لو حقیر سی چیز ہے، بندہ اس کے سامنے عاجز ہے، مکھی اور مچھر۔ آپ تو پورے دنیا کی، پورے ملک کی، پورے جو ہے وہ علاقے کی، شہر کی نہیں بلکہ اپنے گھر کی مکھیاں گننے سے قاصر ہے، اس لیے کہ یہ رب کے لشکر ہے۔ اور اگر بڑا سے بڑا کرو پر والا، جاؤ جلال والا اگر ان سے مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اگر تم لوگ اپنے ساتھ کلاشن کوفے رکھو گے، اپنے ساتھ گارڈ تو رکھ لو گے، کوئی میرے ساتھ نہ بدتمیزی کرے، کوئی مجھ پر حملہ نہ کرے، مگر اگر مکھی بیٹھ جائے ناک پر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ اڑاتے ہو پھر آ کر بیٹھ جاتی ہے، مچھر ایک دفعہ کاٹتا ہے پھر دوبارہ کاٹتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رب کا لشکر ہے۔ رب نے بتا دیا انسان میں نے تجھے طاقت بھی عطا فرمائی، قوت بھی عطا فرمائی، تجھے سپر پاور بھی بنایا، دنیا بما فیہا کی ہر نعمت تجھے دی ہے، اور پھر تجھے طاقتور بھی بنایا، ہر چیز سے تو بڑا طاقتور ہے۔ فرمایا مگر میرے سامنے، میری بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے تو حقیر ہے، عاجز ہے، اس لیے اپنی حیثیت کو پہچان، اپنا مقام و مرتبہ کو پہچان، اپنے رب کو پہچان، اور یہ بھی پہچان اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میڈیٹیشن کریں، اپنا مراقبہ کریں، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں ہم، اور دیکھیں یہ سیلاب آتا ہے بالکل خالی۔ ایک عربی کے اندر ایک لطیفہ ہے نا کہ جب دیوار پر کیل مار رہا تھا نا کوئی، تو دیوار کیل سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی لما یشقنی، وہ کیوں مجھے پھاڑ رہا ہے، میرے اندر آ رہا ہے۔ تو کیل نے آگے سے جواب دیا سل میں یدقنی، میرے کو نہ پوچھ، پیچھے تھوڑے والوں کو پوچھ، جڑا میں نے پچھو ٹھوکر مار رہا ہے تو میں تیرے اندر گزرا ہوں۔ یہ پانی ہمارا خادم ہے، نوکر ہے، خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر جب یہ آتا ہے نہیں آتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، سیلاب کی صورت میں آتا ہے، تو پھر یہ خود نہیں آتا بلکہ بھیجنے والا پھر اس کو بھیجتا ہے۔ مگر یہ ساری چیزوں کو اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ پتہ ہے کیا؟ حضور نے بڑی آسان بات بتا دی۔ حضور نے فرمایا سیلاب روکنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اس طرح کے زلزلے اور سیلاب پہلے کبھی آئے ہی نہیں۔ میں نے کہا جس طرح کے دغے، فراڈ، چوری، ریاکاری، عیاری، مکاری، زناکاری، یہ جتنی چیزیں پہلے تو اتنی زیادہ ہوتی بھی نہیں تھی، تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں پھر اللہ کے عذاب وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، فرمایا جو کچھ بھی ہے ہمارا اپنا کیا درا ہے۔ ہاں اگر ان چیزوں سے نجات چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا گناہگار کے ندامت کا ایک آنسو
جو رب کو راضی کر لے ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ اتنا بڑا سیلاب جو علاقے کے علاقے بہا کر جو ہے وہ لے جاتا ہے، فرمایا وہ بھی رک سکتا ہے۔ زلزلہ جو زمینوں کو شک کر دیتے ہیں وہ بھی رک سکتا ہے۔ فرمایا یہ عذاب، یہ ساری چیزیں رک سکتی ہیں، کیسے؟ فرمایا اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے مصطفیٰ کو راضی کر لو، جب راضی کرو گے یہ ساری چیزیں آپ کی ماتحت ہو جائیں گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر فتح ہوا نا، یہی پانی ہے نا جس سے ہم جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں، اور علاقے کے علاقے ڈوب گئے، پورا پاکستان ڈوب گیا تھا پچھلے عرصے۔ یہی اللہ کا عذاب ہے نا۔ دریائے نیل جب فتح ہوا، مصر جب فتح ہوا، تو دریائے نیل جو حضرت عمر بن عاص جب گورنر بنے نا، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اے گورنر صاحب عمر بن عاص، یہ تو دریائے نیل چلتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا پھر کب یہ تو چلتا ہے؟ فرمایا ہاں چلتا ہے، ہر سال ایک کنواری لڑکی کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جب ذبح کرتے ہیں نا اس کا خون یا لاش ڈالتے ہیں تو یہ چل پڑتا ہے۔ آپ نے رکا لکھا حضرت عمر کو، فرمایا مصر فتح ہو گیا ہے، نیل بند ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کماری لڑکی جو ہے یہاں دیکھیں جان دی جا رہی ہے، جان دے کر پانی چلایا جا رہا ہے، یہاں پانی ہماری جانیں لے رہا ہے۔ تو فرمایا کماری لڑکی جو ہے وہ ذبح کی جاتی ہے تب جا کر پانی چلتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خط لکھا، فرمایا من عبداللہ امیر المؤمنین، فرمایا عمر بن خطاب الى نیل، فرمایا دریائے نیل کی طرف حضرت عمر کا خطاب ہوا، کہنے لگے ان کنت تجری من قبل فلا تجری، اے دریا کو رکا لکھ رہے ہیں، اے دریا اس تو پہلے اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا نا تو عمر کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو چل یا نہ چل، مگر اگر اس کے حکم سے چلتا ہے نا اور چلتا تھا تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اے دریا کیا کر چل۔ جب یہ رکا، عمر بن عاص جو مصر کے گورنر تھے جب ان کے پاس پہنچا، آپ دنیا جمع ہو گئی، خلقت آ گئی، گورنر کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ نے فاروق اعظم کا وہ رکا پکڑا، پکڑ کر دریائے نیل میں رکھا، تو اب دنیا نے دیکھا کہ رکا رکھنے کی دیر تھی، تھاکے مارتا ہوا دریائے نیل جو ہے وہ چل پڑا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور رب بندیا تو رب کا ہو کر تو دیکھ، تو رب کو رب مان کر تو دیکھ، تو اپنے آپ کو بندہ تو مان کر دیکھ، بندہ ہو کر تو دیکھ، پھر دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے، کتنا کرم کرتا ہے۔ اور تیرا رب جو ہے، ایک بندہ عبادت، مولانا روم فرماتے ہیں ایک بندہ عبادت کر رہا تھا نا، عاطف غیبی سے آواز آئی کہ تیری عبادت قبول نہیں، اس نے پھر بھی نہیں چھوڑی، پھر عبادت کر رہا تھا، پھر بھی نہیں۔ کسی نے کہا تجھے بار بار اعلان ہو رہا ہے تیری عبادت قبول نہیں، پھر بھی کری جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا بتاؤ کوئی اور در ہے جس کی بارگاہ میں جا کر مانگا جائے؟ وہ بتا دو اگر کوئی در ہے، کوئی خدا ہے، کوئی ہمارا خالق و مالک و رازق ہے تو وہ بتا دو، اس کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ جب کوئی دوسرا در ہے ہی نہیں ہے، ایک رب کا ہی در ہے، تو پھر کہاں جاؤں رب کو چھوڑ کر؟ میرا یہی خالق و مالک ہے، قبول کرے یا نہ کرے میں عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے اس کی استقامت دیکھ کے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اس لیے یاد رکھو یہ ساری چیزیں جو ہماری پریشانیاں ہیں نا، اب مجھے بتاؤ نا اولاد نافرمان ہو جائے تو بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو بندہ اگر رب کا نافرمان ہو جائے تو پھر کیا رب بندے سے راضی ہوتے ہیں؟
پھر ہم مانگتے ہیں رب سے، پھر کہتے ہیں رب دیتا نہیں۔ مجھے بتائیں نا، اولاد نافرمان ہو جائے، باپ یا ماں کا کہا نہ مانے تو باپ رات کو سوتا ہے؟ تو ہمارے خالق اور مالک کی ہم جب نافرمانی کرتے ہیں تو کیا رب ہم سے راضی ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، کوشش کیا کریں کہ نماز پڑھا کریں، نماز کم از کم۔ گو کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، یہ سر لیول کی نہیں، اس مقام و مرتبے کے نہیں ہیں، لیکن عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ وہ اللہ پاک ہم جو ہے وہ عدل کے متقاضی ہے ہی نہیں ہے، ہم تو فضل کے متقاضی ہیں۔ بس وہ صورت بناتے ہیں، وہ چیز کرتے ہیں جو رب کو پسند ہے، تو اللہ جو ہے نا وہ 100 سے رحمت کے ہیں، 99 اس کے پاس ہیں، ایک دنیا میں ہے، وہ اپنی رحمت جو ہے نا وہ ہم پر کرے گا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی بیگار و مددگار نہیں چھوڑے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنا رابطہ، اپنا کنیکشن، اپنا واسطہ اس سے مضبوط کر لو، اور اپنا مقصد پہچان لو کہ اللہ پاک نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، ہم دنیا میں آئے کس لیے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا، ہم یہ کریں گے تو پھر ہماری نماز کبھی نہیں رہے گی، پھر ہمارا روزہ کبھی نہیں رہے گا، پھر ہمارے ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہیں رہے گی، پھر چھوٹوں کا جو ہے نا وہ شفقت ہم سے کبھی نہیں رہے گی، بڑوں کا ادب و احترام کبھی نہیں رہے گا۔ اور ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، اور ہم وہ امتی ہیں جس کو رب نے کہا کن تم خیر امتن، اور تسی سب تو سونی اور بہتر امت ہو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کی رضا ہم سب